آپ جانتے ہیں تصویر میں نظر آتا یہ آدمی ہاتھ میں ٹوٹا موبائل پکڑے سیاہ فام شخص کون ہے؟ یہ دنیا کا مشہور فٹ بالر سیڈیو مانے، سینیگال مغربی افریقہ سے ان کا تعلق ہے، اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ ان کی ایک ہفتہ کی آمدنی پاکستانی روپوں میں تقریباً 3 کروڑ روپے بنتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں اکثر کم قیمت ٹوٹا ہوا موبائل ہوتا ہے۔ ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کا موبائل ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کہنے لگے میں اسے ریپیئر کروا لوں گا۔ پھر پوچھا گیا کہ نیا کیوں نہیں خریدتے، تو کہنے لگا کہ میں سے 1000 فون، 10 فراری گاڑیاں اور 2 جیٹ طیارے خرید سکتا ہوں، لیکن مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غربت دیکھی ہے، میں پڑھ نہیں پایا، اس لیے میں نے ایسے سکول کھولے ہیں کہ غریبوں کے بچے پڑھ سکے۔ میرے پاس جوتے نہیں تھے، میں بغیر جوتوں کے کھیلتا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن مجھے اس دکھاوے کی ضرورت نہیں، میں ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں جو محروم ہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی۔ دوڑ کے مقابلوں میں فنش لائن سے چند فٹ کے فاصلے پر کینیا کا ایتھلیٹ سب سے آگے تھا، مگر اس نے یہ سمجھا کہ وہ یہ دوڑ جیت چکا ہے۔ اس کے بالکل پیچھے اسپین کا رنر ایون فرنینڈس دوڑ رہا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ متی رک رہا ہے تو اس نے آواز دی کہ دوڑو، ابھی فنش لائن کراس نہیں ہوئی۔ چونکہ زبان مختلف تھی تو عبدالمتی کو اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اب فرنینڈس کے پاس یہ بہترین موقع تھا کہ وہ دوڑ کر آگے نکل جاتا اور جیت کا صحرا اپنے سر سجا لیتا، لیکن اس پر فرنینڈس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے عبدالمتی کو دھکا دیا اور فنش لائن پار کروا دی۔ شائقین اس سپورٹس مین سپرٹ کو دیکھ کر حیران رہ چکے تھے، وہ ہار کر بھی لوگوں کے دل جیت چکا تھا۔ اس کے بعد صحافی نے جب فرنینڈس سے یہ سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو فرنینڈس نے کہا کہ میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہوں جہاں لوگ ایک دوسرے کو اس لیے دھکا دیں کہ وہ جیت سکیں۔ تو اس پر صحافی نے دوبارہ سوال کیا کہ تم نے کینیا کے ایتھلیٹ کو کیوں جتوایا، تو اس نے کہا میں نے اسے نہیں جتوایا، وہ پہلے ہی جیت رہا تھا، یہ دوڑ اس کی تھی۔ صحافی نے پھر اصرار کیا لیکن اگر تم چاہتے تو تم جیت سکتے تھے، تم آگے نکل سکتے تھے۔ تو فرنینڈس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا پھر اس جیت کا کیا میرٹ ہوتا، اس میڈل کی کیا عزت ہوتی، میری ماں میرے بارے میں کیا سوچتی۔ دیکھیں یہ وہ مورل ویلیوز ہیں، وہ اخلاقی قدریں ہیں جو نسل در نسل تربیت کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ہم نے آج اپنے بچوں کو یہ سبق دینا ہے کہ زندگی میں بیٹا جیتنے کے لیے ہر ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا، جیت وہی ہے جس کے آپ حقدار ہوں، ورنہ آپ جیت بھی جائیں تو دنیا سے آپ کو بددیانتی کے علاوہ کوئی خطاب نہیں ملے گا۔ اپنے بچوں کو اس زندگی کی دوڑ میں حق کے راستے پر رہنا سکھائیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔ کاروباری دھوکوں میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آپ مذہبی حلیہ محض اس لیے اختیار کریں کہ اپنے گاہکوں کو مطمئن کر سکیں۔ مولانا روم کی ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک چڑا اور چڑیا شاخ پہ بیٹھے تھے۔ دور سے ایک شخص کو آتے دیکھا تو چڑے نے چڑیا سے کہا چلو اڑ چلتے ہیں، یہ ہمیں شکار کر لے گا۔ چڑیا کہنے لگی کہ ذرا اس کا ظاہر تو دیکھو، حلیہ تو دیکھو، دستار تو دیکھو، بھلا اور شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ چڑے نے کہا کہ نہیں، شکاری ہو سکتا ہے، اڑ چلتے ہیں۔ چڑیا نہیں مانی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ شخص قریب آیا، اس نے اپنی بغل سے تیر کمان نکالا، تیر چلایا، چڑے کو مار دیا۔ چڑیا شکایت لے کے قاضی کے پاس پہنچی۔ اس شخص نے اپنے اقبال جرم کر لیا، جرم قبول کر لیا۔ قاضی نے اختیار سزا کا چڑیا کو دے دیا کہ چڑیا جو سزا دے اس شخص کے لیے وہی سزا ہوگی۔ چڑیا نے کہا اس کے لیے بس یہ کہنا چاہوں گی، سزا کوئی نہیں، بس یہ کہنا ہے کہ اسے کہو کہ یا تو شرافت کا لبادہ اوڑھ لے یا پھر شکاریوں کا لباس پہن لے، یوں حلیہ بگاڑ کر دھوکہ تو نہ دے، یہ منافقت ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔